بینظیر بھٹو ہماری ہیروئن ہیں، ہماری لڑکیاں انہیں رول ماڈل مانتی ہیں، لیکن بینظیر وہی عورت ہیں جنہوں نے ساری دنیا کے مردوں کو چھوڑ کر آصف علی زرداری کو اپنا شوہر بنایا۔ بینظیر کو زرداری صاحب میں ایسی کیا خوبی نظر آئی ہوگی جو آج تک سارے پاکستان میں کسی کو نظر نہیں آئی۔ آئیے بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ بینظیر بھٹو کسی بھی اسلامی ملک کی پہلی فیمیل ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں اور انہوں نے بہت بڑے بڑے انیشیٹو لے رکھے ہیں۔ ان کی کہانی بہت زبردست ہے، لیکن یہ کہانی شروع ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو سے۔ ذوالفقار علی بھٹو دی اوریجنل بھٹو، وہی بھٹو جو آج بھی زندہ ہے۔ یہ پاکستان کے پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ بھٹو صاحب ایک زبردست سیاستدان تھے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، آکسفورڈ یونیورسٹی اور لنکن ان میں پڑھتے رہے۔ سیاست میں آنے کے بعد وہ شروع میں مارشل لا کے حامی رہے، پھر شدید مخالفت کی۔ ان پر ملک توڑنے کا الزام بھی ہے، لیکن قائد عوام بھی ہیں۔ سیاست میں جذبات کو ابھارنا بھٹو صاحب نے ہی پاکستان میں شروع کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، دو ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ۔ کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر۔ لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ بھٹو صاحب ایک بہت مزے کا کریکٹر ہے۔ ہم ان کی زندگی پر ایک بائیوگرافی بھی بنا رہے ہیں، مگر اس وقت بات اتنی سی ہے کہ بھٹو صاحب ایک پاپولر سیاستدان تھے اور ان کی حکومت کا تختہ الٹا جنرل ضیاء الحق نے۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں ہی بھٹو صاحب پر ایک قتل کا مقدمہ بھی چلا، جس کی سزا میں ان کو پھانسی ہوئی۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو اس وقت بھٹو صاحب کے بیٹے بینظیر کے بھائی یعنی مرتضیٰ بھٹو ضیاء حکومت کے خلاف ایک تحریک بھی چلا رہے تھے، جو کہ دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کرتی تھی۔ اس تحریک کا نام تھا ذوالفقار۔ اسی آرگنائزیشن نے PIA کا وہ جہاز بھی ہائی جیک کیا تھا جو چگرجی لاہور میں کھڑا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو اپنی جگہ پر پاپولر ہو رہے تھے اور دوسری طرف بینظیر کو ضیاء حکومت نے نظر بند کر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی پاپولر ہو رہی تھی۔ آخرکار 1984 میں جب بینظیر کو رہائی ملی تو وہ ملک سے چلی گئی۔ اپنے والد کی طرح بینظیر بھی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کی گریجویٹ تھیں۔ وہ ہارورڈ، آکسفورڈ میں پڑھتی رہی تھیں، اس لیے ڈپلومیٹک ڈیلنگز بھی اچھی طرح جانتی تھیں۔ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی بینظیر پاکستان میں کافی پاپولر ہو چکی تھیں۔ 1986 میں جب بینظیر ملک واپس آئیں تو لاہور میں ان کا اتنا زبردست استقبال ہوا کہ آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس استقبال کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ ملک کی اگلی وزیر اعظم بینظیر بھٹو ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ 1988 میں جب جنرل ضیاء کا طیارہ تباہ ہوا تو اس کے بعد ہونے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ پاکستان دنیا کے پہلے ممالک میں سے ہے جنہوں نے ایک فیمیل ہیڈ آف اسٹیٹ سلیکٹ کی، جبکہ امریکہ آج تک ایسا نہیں کر سکا۔ الیکشن سے پہلے بینظیر کو مشورہ دیا گیا کہ آپ شادی کر لیں۔ ایک نوجوان لڑکی کی بجائے ایک شادی شدہ عورت زیادہ بردبار، ذہین اور عوام سے جڑی ہوئی لگے گی، اس لیے ووٹ لینے میں آسانی رہے گی، اور بینظیر راضی بھی ہو گئی۔ بینظیر نے فیصلہ کیا کہ وہ ارینج میرج کریں گی، اور پھر ان کی والدہ نے سلیکٹ کیا سردار حاکم علی زرداری کا لڑکا آصف علی زرداری۔ اور آصف علی زرداری صاحب کوئی ٹریک ریکارڈ بھی نہیں رکھتے تھے۔ ریکارڈ پر تو ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کراچی گرامر سکول میں پڑھتے ہوئے فیل ہو گئے تھے، اور زرداری صاحب کی لندن کی تعلیم کا پورا ریکارڈ ہی نہیں مل رہا۔ بظاہر لگتا ہے کہ لندن کی تعلیم کا صرف ڈرامہ ہی تھا۔ زرداری صاحب کے تو اور بھی بہت سے قصے مشہور ہیں، مگر تفصیل نہیں بتاتا کیونکہ ہمارے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ بینظیر جو کہ آنے والے وقت کی وزیر اعظم تھی، ان سے شادی کرنے کے لیے تو پاکستان کا کوئی بھی جوان بلکہ پوری دنیا کا کوئی بھی جوان راضی ہوتا، تو پھر آصف علی زرداری ہی کیوں؟ خیر، شادی ہوگی۔ شادی کیا تھی؟ سیاسی ریلی تھی۔ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، بہت ساری ہوائی فائرنگ ہوئی اور ایک شخص کی جان بھی چلی گئی اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ بینظیر نے شادی پر کانچ کی چوڑیاں پہنی، سونے کا زیور بالکل بھی نہیں پہنا کیونکہ وہ شو آف نہیں کرنا چاہتی تھی، اور شادی کے بعد بھی انہوں نے اپنے والد کا نام نہیں چھوڑا، بینظیر بھٹو ہی رہیں، بینظیر زرداری نہیں بنی۔
1988 میں بینظیر وزیر اعظم تو بن گئیں مگر پنجاب میں اپنی حکومت نہیں بنا سکیں۔ فوج اور بیوروکریسی میں بھی پیپلز پارٹی کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، کیونکہ ضیاء دور میں پیپلز پارٹی کی باقیات کو چن چن کر ختم کیا گیا تھا۔ بینظیر کا پہلا دور تو حالات سنبھالتے سنبھالتے ہی نکل گیا۔ ایک طرف تو وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے بینظیر کی ناک میں دم کیے رکھا، اور دوسری طرف فوج اور بیوروکریسی کی کچھ حصے بھی بینظیر کو پاکستان کا وفادار نہیں سمجھتے تھے۔ جب سارے ہی آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو حکومت کیا چلے گی؟ تقریباً 2 سال میں ہی حکومت ٹوٹ گئی۔ ISI کا آپریشن مڈ نائٹ جکال کافی مشہور ہے۔ اس میں سیاستدانوں کو نہ صرف رشوت دی گئی تھی بلکہ اس کے علاوہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اب یہ باتیں ISI کے سابق چیف کر چکے ہیں، اور اس لیے یہ ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ بھی ہیں۔ خیر، حکومت ٹوٹ گئی۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ 11 سال جنرل ضیاء کی حکومت کے بعد جمہوری اور لیبرل حکومت آنے کی وجہ سے ٹی وی پر ڈانس سکھانے کی پابندی ختم ہو گئی۔ فلم اور ٹی وی انڈسٹری کو بھی لگا کہ اب ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ 1993 میں بینظیر ایک بار پھر الیکشن جیتی۔ اس بار وہ بہت میچور ہو چکی تھیں، اپنی پوری پارٹی کو اپنے حساب سے آرگنائز کر چکی تھیں اور حالات کے لیے پوری طرح تیار ہو چکی تھیں۔ لیکن ایک بار پھر آصف علی زرداری نے بینظیر کا بیڑا غرق کر دیا۔ کرپشن اتنی کی کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کرپشن والے ممالک کی لسٹ میں پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ ہر حکومتی محکمے میں بغیر میرٹ کے بھرتیاں کی گئیں۔ یہی وقت تھا جب PIA اور ریلوے پوری طرح تباہ ہو گئے۔ زرداری صاحب کو مسٹر 10% کا نام ملا، یعنی زرداری صاحب کو 10% حصہ دے دو، جو چاہے کروا لو۔ اسی دور میں پاکستان کی سب سے بڑی سونے کی کان ریکارڈ ایک بک گئی، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ پاکستان کے عجائب گھروں سے نوادرات غائب ہو گئے۔ اس دور میں بینظیر کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ تب سے بینظیر کے بانجی مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری نے میرے باپ کا قتل کیا ہے۔ لیکن مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی تحقیقات آج تک نہیں ہو سکی، اور یہ بینظیر پر لگنے والے تمام الزامات میں سے ایک سب سے بڑا الزام ہے کہ جو عورت وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اپنے بھائی کے قتل کی تحقیقات نہ کرا سکے وہ پھر۔ خیر، زرداری صاحب کے بارے میں تو ایسی اور بھی بہت سی بھیانک باتیں مشہور ہیں، جن کا ذکر ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کے ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں، اور ویسے بھی اگر ایسی باتوں کے ثبوت ہوں بھی تو نہیں کرنی چاہیے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ 3 سال بعد بینظیر کے لگائے ہوئے صدر فاروق لغیاری نے ہی ان کی حکومت توڑ دی، اور جس وقت بینظیر کی حکومت توڑی گئی تو اس وقت ملکی خزانے میں صرف 17 دن کے ہی پیسے باقی رہ گئے ہوئے تھے، باقی پورا خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ اور دوسری دفعہ کی پرفارمنس ایسی نکلی کہ 1997 کے الیکشن میں نواز شریف 90% سیٹیں جیت گئے، اور ایسا لگا کہ پیپلز پارٹی کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ لیکن خیر، یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے، کرپٹ لوگوں کے لیے ہمیشہ جگہ بن ہی جاتی ہے۔ الیکشن میں اتنی بڑی شکست کے بعد بینظیر خود ہی ملک سے چلی گئیں، اور 1999 میں مشرف صاحب نے مارشل لا لگا دیا، اور 2000 میں نواز شریف بھی ملک سے چلے گئے۔ مشرف صاحب سکون سے حکومت کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ہی بنائی ہوئی مسلم لیگ کاف سے تنگ آنے لگے۔ ظاہر ہے نواز شریف سے تو وہ تنگ تھے ہی، انہیں بینظیر کی یاد آنے لگی۔ بینظیر نے ڈیل تو کی، لیکن صرف اپنی ہی نہیں، ساتھ نواز شریف کی واپسی کی راہ بھی کھلوا لی، اور اس بات کو آج بھی جمہوریت کی مثال سمجھا جاتا ہے کہ اپنے اپوننٹ کی بھی واپسی کروا لی۔ 18 اکتوبر 2007 کو بینظیر نے کراچی میں 9 سال بعد واپسی کی۔ زبردست استقبال کیا گیا، لیکن اس استقبال میں ایک بم دھماکہ بھی شامل ہے۔ کارساز کے مقام سے جب جلوس گزر رہا تھا تو ایک بم دھماکہ ہوا۔ شدید رش میں دھماکہ ہونے کی وجہ سے 200 کے قریب لوگوں کی جان چلی گئی، اور 500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اتنی بڑی ٹریجڈی کے بعد بھی بینظیر کے حوصلے بلند تھے۔ شاید ان کا یہ ماننا تھا کہ جب تک ان کا وقت نہیں آیا ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، لیکن ان کا وقت آ چکا تھا۔ کارساز کے دھماکے کے صرف 2 مہینے بعد 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں لیاقت باغ کے مقام پر بینظیر کا ایک جلسہ تھا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک افغان شہری نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا، اور اسی مقام پر بینظیر کی وفات بھی ہوئی۔ اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو رہی تھیں تو کارکنوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے وہ گاڑی کے شیشے سے باہر نکل آئیں، اور قاتل کو موقع مل گیا۔ پہلے ان پر فائر کیے گئے اور پھر دھماکہ ہوا۔ ہم سب کو وہ دن یاد ہے، وہ وقت یاد ہے
जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ, ख़ासकर उन लोगों को जो सफ़र कर रहे थे, क्योंकि सारों के सफ़र बहुत मुश्किल हो गए थे। पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन सड़कों पर निकल आए थे और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने का ख़तरा था, मगर पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने बात बिगड़ने न दी। बेनज़ीर के कत्ल के पीछे कौन था, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? जरदारी साहब सदर बन गए। हो सकता है मुशर्रफ साहब ने ही बीबी का कत्ल करवाया हो, क्योंकि बीबी मुशर्रफ साहब की स्टोज नहीं बनी। हो सकता है मजहबी इंतहा पसंदों ने ही बीबी को मरवा दिया हो, क्योंकि बेनज़ीर ज़रा लिबरल माइंड सेट रखती थी। और आखिर में ये भी देख लेते हैं कि बेनज़ीर की याद कैसी होनी चाहिए। बेनज़ीर को वोट इसलिए नहीं मिले थे कि वो बेनज़ीर थीं, बल्कि इसलिए मिले थे कि वो भुट्टो की बेटी थीं। बेनज़ीर जब दोनों बार वज़ीर आज़म बनी तो उनकी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगते रहे, जो कि बाद में अक्सर सच साबित हुए। जिनमें से सबसे बड़ा यह है कि वो अपने शोहर आसिफ अली ज़रदारी को करप्शन से नहीं रोक सकी। यह बात बिल्कुल ठीक है कि बेनज़ीर की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल रही। वालिद को फांसी लगाया गया, खुद उनको जेल काटनी पड़ी, और नवाज शरीफ ने भी उनको तंग करने में कोई ख़ास कसर नहीं छोड़ी। और फिर जब मुशर्रफ दौर में हालात कुछ बेहतर होने लगे तो बेनज़ीर साहिबा को कत्ल कर दिया गया। बेनज़ीर एक बहुत मजबूत लीडर थीं, शदीद गम भी उन्हें तोड़ नहीं सके, बल्कि उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो कोई मसीहा थीं। उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। वो एक बाहिम्मत और साबित कदम खातून थीं।